فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہم سب کی اللہ کی بارگاہ میں عزت اس بنیاد پر ہے کہ مالک نے ہمیں حیوان نہیں بنایا، انسان بنایا۔ قدرت کے خزانے اور اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں تھی، اور اس کا ارادہ بھی کوئی موڑ نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔ اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا اور جانوروں میں بھی نجس جانور بنا دیتا تو ذرا غور کریں، ہماری حیثیت کچھ بھی نہ ہوتی۔ لیکن یہ قدرت کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان سے بہتر چیز اس کائنات میں کچھ اور نہیں بنے۔ بہت توجہ رکھیے گا، انسان سے بہتر، انسان سے بافضیلت کوئی بھی مخلوق انسان سے بہتر اللہ نے اس کائنات میں نہیں بنی۔ سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے مخلوقات الہی میں تو حضرت انسان ہے، یعنی آپ اور ہم۔ اور دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خدا کی قدرت تو اتنی عظیم ہے کہ سمجھنے کے لیے بہت بڑی عقل چاہیے، اور اس کے بعد بھی خدا کی قدرت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ خدا کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ تعریف کرنے والے عاجز ہیں کہ اس کی نعمتوں کی تعریف ہو سکے۔ اس کی معمولی نعمتوں کا کوئی جواب نہیں لا سکتا کائنات میں۔ اللہ کی، یہاں جائیے، آپ آگے آ جائیے، اللہ کی
معمولی نعمتوں کا جواب کوئی کائنات میں لا نہیں سکتا. معمولی چھوٹی چھوٹی نعمتیں، جبکہ یہ ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے کہ کسی نعمت کو ہم چھوٹی کہیں. اس کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ایسی ہے کہ کوئی خلق نہیں کر سکتا، کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی جواب نہیں لا سکتا. چھوٹی سے چھوٹی، چھوٹی سے چھوٹی، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں نا، یہ لکیریں، ان کا بھی کوئی جواب نہیں لا سکتا. یہ ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں، اور یہ اتنی پاورفل ہیں کہ آپ کے سائن بدل سکتے ہیں مگر خدا کا دیا ہوا نشان تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ جو لکیریں ہیں یہ اتنی پاورفل ہیں. اور مجرم یعنی بدماشوں کو، چوروں کو، مجرم کو ہو سکتا ہے قلم کی تحریر سے اس کی مجرم نہ پکڑا جائے، مگر وہ اپنی انگلیوں کے نشان نہیں بدل سکتا. بڑے بڑے مجرم اپنے فنگرز کے نشان سے پکڑ لیے جاتے ہیں. اور قدرت یہ اعلان کر رہی ہے کہ ایک صورت میں انیک صورتیں پیدا کرنا بس اسی کا کمال ہے، کسی اور کا نہیں. ایک صورت میں انیک صورتیں، مختلف صورتیں، جدا جدا صورتیں. اگر صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب کی بناوٹ ایک جیسی ہے. جتنے بھی اس دنیا میں، کائنات میں جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان سب کے انگوٹھوں کو دیکھ لیجئے، بناوٹ بالکل ایک جیسی ہے، صورت ایک جیسی ہے. لیکن یہ باریک باریک جو نشان قدرت نے اس کے اندر پیدا کر دیے ہیں، ان کے بھی نشان دیکھ لیجئے بالکل ایک جیسے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ہم ان کے فنگرز کے نشان لیتے ہیں تو اس میں جدا جدا ہے، الگ الگ ہے. جو ایک صورت میں ہزاروں صورتیں پیدا کر سکتا ہے وہی تو ہمارا پروردگار ہے. اور فقط یہ نہیں ہے کہ اس نے اسی انگوٹھے میں صورتیں رکھی ہیں، اسی انگوٹھے میں الگ الگ صورتیں رکھی ہیں. دنیا کا جتنا بھی علم ہے اس سب کو جمع کر لیجئے. دنیا میں جتنا بھی بکھرا ہوا علم ہے، کوئی مثلا عربی میں ماہر ہے تو کوئی فارسی میں ماہر ہے، کوئی سائنس میں ماہر ہے تو کوئی ہسٹری میں ماہر ہے، کوئی قرآن میں ماہر ہے تو کوئی حدیث میں ماہر ہے، کوئی تحقیقات میں ماہر ہے تو کوئی معدنیات میں ماہر ہے، کوئی کیمیکل میں ماہر ہے تو کوئی الیکٹرونک میں ماہر ہے. جتنے بھی یہ ماہر ہے دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کر لیجئے اور ان سے پوچھئے پانی کا ذائقہ کیا ہے. اگر یہ بتا دیں تو یہ میری ذمہ داری ہے. کوئی نہ بتا سکا آج تک. کسی کو پانی کے ذائقے کا نہیں پتا کہ وہ تحریر کر دے کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے. چلیے ذائقے کی تو بات اور ہے، اگر بتا دیں تو پانی کا رنگ پوچھ لیجئے کہ پانی کا رنگ کیا ہے. نہ پانی کا ذائقہ بتا سکتے، نہ پانی کا رنگ بتا سکتے. اور اب قدرت اپنی نعمتوں کا اعلان کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہتا ہے خلقناہ بماء واحد، کل شیء خلقناہ بماء واحد. ہم نے ہر چیز کو ایک ہی پانی سے پیدا کیا. جو بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگ پیدا کر سکتا ہے وہی تو خالق و مالک ہے. جو بے رنگ پانی سے، کہیں بھی چلے جائیے، جتنی بھی دنیا میں علم بکھرا ہوا ہے سب کے پاس چلے جائیے، نہیں بتا سکتے رنگ کیا ہے. اور قدرت نے اعلان کیا قرآن مجید میں کل شیء خلقناہ بماء واحد. کیا مطلب ہے اس کا؟ کل شیء یعنی ہر چیز کو، کل شیء ہر چیز کو. آم، انگور، انار، امرود، پیڑ پودے سب خدا نے وند عالم نے پانی سے پیدا کیے ہیں. آسمان کو بھی خداوند عالم نے پانی سے ہی خلق کیا ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، اس میں آپ پڑھیے امام علی کا جو ارشادات ہے. اس فضائے بسیط میں کچھ بھی نہیں تھا، خدا نے اس فضائے بسیط میں پانی کو دوڑا دیا. کچھ پانی ایسا تھا جو موجیں اٹھا اٹھا کے بکھیر رہا تھا، کچھ پانی رکا ہوا تھا. اللہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا کو پیدا کیا، اس نے رکے ہوئے پانی کو جاری پانی پر مثلا پٹک دیا، اس میں موج پیدا ہو گئی. اور جب موج پیدا ہو گئی تو اس میں جھاگ پیدا ہوا، اور جب جھاگ پیدا ہوا تو قدرت نے اس پانی کے جھاگ کو اوپر اٹھایا. پہلا آسمان بنایا، دوسرا آسمان بنایا، تیسرا آسمان بنایا، چوتھا آسمان بنایا. ساتوں آسمان اللہ نے اس پانی سے خلق کیے. یعنی پتہ چلا کائنات میں جو بھی کچھ ہے اللہ نے اس پانی سے خلق کیا. اچھا آپ کو کہاں سے بنایا؟
آپ کو جو خلق کیا، انسان کو جو پیدا کیا، یہ کس چیز سے خلق کیا؟ اس کے بارے میں بھی قدرت کہتی ہے ہم نے انسان کو بھی پانی سے پیدا کیا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے کی ہڈی اور پشت کی ہڈی سے نکلتا ہے، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا۔ یعنی پتا چلا انسان کو بھی پانی سے پیدا کیا۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، قدرت نے جو کہ معمولی سی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس میں اتنی طاقتیں پیدا کر دی۔ بولتی ہوئی زبان اسی میں خلق کی، دیکھتی ہوئی آنکھیں اسی میں خلق کی، سوچنے کے لیے ذہن اسی میں رکھ دیا، طاقتوں کے لیے خون کی طاقت اسی پانی میں خلق کر دی۔ قدرت کتنی عظیم ہے، قدرت کو دیکھیں۔ اس لیے کہ جب تک اس کی نعمتوں کے بارے میں غور نہیں کرو گے، بس سب کچھ دے دیتا، یہ بولتی ہوئی زبان نہ دیتا۔ دیکھیے کیسا انسان کا مضحکہ بن جاتا ہے، کیسا انسان کا مذاق بن جاتا ہے۔ اور قدرت کا ایک عالم دین کا جملہ ہے، قدرت کا یہ احسان ہے ان لوگوں پر، اگر کسی کو بے زبان پیدا کرتا ہے، مونگا پیدا کرتا ہے، گونگا پیدا کرتا ہے، تو اس کے کانوں کی بھی صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ اگر وہ اپنی کچھ کہہ نہ سکتا اور دوسروں کی باتوں کو سنتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، اس لیے کہ جب تک انسان جواب دینے کے قابل نہ ہو برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر کیا کہنا قدرت کا، اگر بولنے کی طاقت چھین لی تو سننے کی بھی طاقت چھین لی، تاکہ نہ سنے گا نہ کوئی صدمہ ہوگا۔ یہ حضرت انسان کی عظمت ہے، اللہ نے جو حضرت انسان کو عطا کی ہے۔ کتنی پھر قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں، ہم نے جو کچھ بھی اس کائنات میں پیدا کیا ہے جمیعا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی کچھ اس کائنات میں پیدا کیا ہے حضرت انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا انسان کو اپنی عظمت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ صورت جسے انسان بنایا اللہ نے وہ کتنا قیمتی ہے۔ مجھے ساری نعمتیں دے دیتا مگر جانور بنا دیتا، ہاتھی بنا دیتا طاقت میں، چونکہ میں تو طاقت پہ غرور کرتا ہوں نا کہ میرے پاس تھوڑی سی طاقت ہو جائے کہ ارے بھائی بڑا تکڑا بڑا پہلوان آدمی ہے۔ پتا چلا انسان ہونا بڑا ہے، طاقتور ہونا بڑا نہیں ہے۔ اور طاقتور کہاں ہونا بڑا ہے؟ طاقتور وہاں ہونا بڑا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جب خدا تمہیں تمہارے دشمن پر غلبے کی طاقت عطا کر دے تو انتقام لے کے نہیں بلکہ اسے معاف کر کے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، حد سے زیادہ، یہی تو انسانیت ہے۔ انتقام لینا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ جس نے ہم پر ظلم کیا ہے اس پر رحم کرنا بڑی بات ہے۔ انتقام تو دنیا میں کوئی بھی لے لیتا ہے، بدلہ لینا بڑی بات نہیں ہے، دشمن کو معاف کرنا بڑی بات ہے۔ اور یہ سارا کچھ مثلاً دنیا کے انسانوں میں دیکھا گیا، جسے طاقت مل جاتی ہے اپنے دشمن سے بدلہ لیتا ہے، جسے دولت مل جاتی ہے اپنے سے غریب کو جس نے اسے ستایا ہے اسے ستا کے بدلہ لیتا ہے، اسے تانا دے کے بدلہ لیتا ہے۔ کسی نے مجھے ایک تماچا مار دیا میں 2 تماچے مار کے بدلہ لیتا ہوں۔ دنیا میں اگر کروڑوں انسان بستے ہیں سب کا مزاج ایسا ہی ہے۔ اگر کسی پرائم منسٹر کو یہ پتا چل جائے کہ یہ آدمی تیرا دشمن ہے تو ایک انسان کو نہیں بلکہ خاندان کے خاندان کو قتل کر دے گا۔ یعنی جب سے علی شہید ہوئے ہیں آج تک نہ جانے 1 کروڑ پرائم منسٹر بنے ہیں کہ 1 ارب پرائم منسٹر بنے ہیں کہ 50 کتنے لوگ پرائم منسٹر بنے ہیں، مگر کسی کا مزاج نہ دیکھا گیا کہ اپنے دشمن کو دودھ کے پیالے سے سیراب کر دے۔ علی کی جب ایک لمحے کی زندگی کا جواب نہیں لا سکتے تو پوری کائنات یہ علی کی پوری زندگی کا کہاں سے جواب لے آئے گی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ تو 20 منٹ ہو گئی، 15 تو پکی ہو گئی۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کل کم پڑھا ہے، میں نے کہاں کم پڑھا ہے، ٹائم آپ ہی کا چلا جاتا ہے بہت جلدی، میں کیا کروں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی نعمتیں
یعنی پوری زندگی 1400 سال کے اندر اس دنیا میں کتنے لوگ آئے ہیں، نہ کوئی کیلکولیٹر حساب کر سکتا ہے، نہ کوئی میتھمیٹکس جوڑ سکتا ہے، کوئی اس حساب کو نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے۔ آج کا ہی نہیں پتا، آج دنیا میں کتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں نہیں پتا، نہیں معلوم، اس لیے کہ جتنی بھی جن سنکھیا شمار کرنے والے لوگ اس محلے سے آگے بڑھتے نہیں، پتا چلتا ہے خدا نے دوسری زندگی پیدا کر دی اس سے پہلے کہ یہ قدم ہٹاتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے پہلے کہ یہ اپنی جگہ سے قدم ہٹاتے، گھر میں ممبرز تلاش کرنے کے بعد کتنے ممبر ہیں، ابھی بتایا 5 ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے، خدا نے دوسرے کو نئی زندگی عطا کر دی۔ جس گھر کی 5 جن سنکھیا لے کے گئے تھے، ابھی 1 سیکنڈ کے بعد 6 ہو گئی، تو یہ کہاں سے جوڑ لیں گے؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب ان کے بس کی بات نہیں ہے تو دنیا میں 1400 سال سے لے کے اب تک کتنے لوگ آئے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اور 1400 صدیاں گزرنے کے بعد علی کے ایک لمحے کا عمل یہ دنیا 14 صدیوں میں ادا نہ کر سکی۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا، نہ مولوی، نہ عالم، نہ انجینئر، نہ پروفیسر، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو میرے سر پہ ضربت کی تلوار کی ضربت میں لگا دے اور میں اسے کہوں لے بھائی، جبکہ یہ نہیں کہ میرے پاس دودھ کے 2 پیالے ہوں، میرے پاس اتنا ہی دودھ ہو جس سے یا تو میں سیراب ہو سکتا ہوں یا وہ سیراب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے روٹی ہے موجود، ایک روٹی دوسرے کو دے دینا آسان ہے، مگر ایک ہی روٹی ہے اور میں بھی بھوکا ہوں، وہ دوسروں کو دے دینا یہ علی کا کمال ہے، کسی اور کا کمال نہیں ہے۔ ایک ہے 2 ہے میرے پاس، میں ایک دے سکتا ہوں، یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہی ہے اور میں بھی بھوکا ہوں، اور جب میں بھوکا موجود ہوں اس کے بعد میں دوسروں پر ترجیح دے دوں، یہ فاطمہ کا کمال ہے، بس یہ علی کا، یہ اسی گھرانے کا کمال ہے۔ اور وہ پورا سورہ مبارکہ ہے دہر، یہاں تک کہ اس لیے اللہ نے ان کے نام کی برکتوں میں اتنی عزت رکھی ہے۔ اگر ان کے نام کا وسیلہ دے کے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہیں گے کہ پروردگارا ان کے وسیلے سے مجھے نجات دے دے اس بیماری سے۔ میں ایک بچے کو لے کے، میرے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، 3-4 سال کا تھا، میں اس کا نیو ایڈمیشن کرانا چاہتا تھا۔ میں ایک اسکول میں گیا جو بڑا ہائی فائی اسکول تھا، کہا والدین کو بھی جو ہے اتنا کوالیفائڈ ہونا چاہیے۔ میں ان کے جو ہے بنائے ہوئے قوانین پر پورا نہیں اتر رہا تھا، میں اتنی مارک شیٹ نہیں رکھتا تھا، میں اتنا پڑھا لکھا انسان نہیں تھا جتنے کی انہوں نے مانگ کی تھی۔ پھر اس کے بعد فیس بھی بہت بڑی تھی، وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں فقط بچہ ہی نہیں، ہمیں اس کے پیرنٹس ہی کوالیفائڈ چاہیے، لہذا آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میں واپس چلا گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ کون ہے جس پرنسپل کے تعلق، کس انسان کے اس پرنسپل سے تعلق ہے؟ وہ کہنے لگے فلاں جگہ پر ایک انسان رہتا ہے، اس کی پرنسپل سے دوستی ہے، جبکہ میں بازات خود گیا تھا، میری بات پرنسپل نے نہیں مانی۔ میں اس کے دوست کے پاس گیا ہوں، کہا مولانا صاحب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ابھی آپ کے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ فون اٹھایا، میں نے گزارش کی تھی، اس نے گزارش بھی نہیں کی، میں نے سب کچھ کیا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ارے وہ فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں کہہ رہا ہوں ان کے بیٹے کا ایڈمیشن کر لیجئے۔ پرنسپل نے دوستی کی بنیاد پر ایڈمیشن فوراً کر لیا، میری گزارش کو بھی نہیں مانا، میری دولت کو بھی نہیں مانا، میری شخصیت کو بھی نہیں مانا۔ اے پرنسپل صاحب آپ نے یہ ایڈمیشن کیوں کر لیا؟ کا تعلقات نبھانے پڑتے ہیں جب بندہ بندے کا اتنا خیال رکھتا ہے، اگر کسی کے تعلقات خدا سے ہو جائے، جب بندہ بندے کا اتنا خیال رکھتا ہے، اگر کسی کے تعلقات خدا سے ہو جائے، اور خدا کی بارگاہ میں میرے نام کی تو کوئی برکت نہیں ہے، میں کہوں پروردگارا تجھے اس کنیز کا واسطہ جس نے اپنے دونوں بیٹوں کو تیری راہ میں قربان کر دیا، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پروردگارا تجھے فاطمہ کا واسطہ، پروردگارا تجھے حسن و حسین کا واسطہ، اور میری ہی نہیں بلکہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی ہے، ہماری ہی نہیں، نبیوں نے انہیں وسیلہ بنایا ہے۔ جناب یعقوب جب تڑپ رہے تھے اپنے بیٹے کے فراق میں، حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تو کھو جانے کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام تڑپ رہے تھے، اتنا تڑپ رہے تھے، بہت روتے تھے، گریا کرتے تھے۔
آنکھیں سفید ہو گئی، بڑھاپا جسم و جان پہ چھا گیا، تنہائی میں رہنا حضرت یعقوب علیہ السلام پسند کرتے تھے۔ جناب جبرائیل آئے، اے یعقوب آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے کیوں نہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے جن نام کی برکت میں حضرت آدم کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا؟ ان نام کی برکتوں سے اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے جن ناموں کی وجہ سے کشتی نوح کو نجات مل گئی؟ ان ناموں کی برکت سے اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے جس کی وجہ سے جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ گیا؟ ان ناموں کی وجہ سے کیوں خدا سے دعا نہیں کرتے جن کی وجہ سے جناب ابراہیم کے لیے خداوند عالم نے آگ کو گلزار کر دیا؟ جناب یعقوب کہنے لگے اے جبرائیل مجھے وہ نام تو بتاؤ جن کی وجہ سے اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ کہ پروردگار عالم سے کہو اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہاں تک کہ ابھی اس دعا کے جملے تمام بھی نہیں ہوئے تھے، جناب یعقوب کہنے لگے مجھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مجھے تو خوشبو آ رہی، کہا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے یہ جملہ کہ مجھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے؟ ذرا آپ دیکھو کہ ان ناموں کی وجہ سے خداوند عالم نے، چونکہ ظاہری سی بات ہے جب تک اللہ سے تعلقات نہ ہو جائے، جس بندے کے خدا سے تعلقات ہیں ان کی وجہ سے خداوند عالم بندوں کا احترام کرتا ہے، بندوں کی عزت کرتا ہے۔ چونکہ انسان سے بڑی دولت اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے خزانے میں انسان سے بڑی مخلوقات کوئی نہیں ہے۔ اگر سب سے زیادہ عزت دی ہے اللہ نے تو وہ انسان کو دی ہے بس۔ لقد کرمنا یا بنی آدم، قرآن مجید میں، اے اولاد آدم ہم نے آپ کو صاحب عزت بنایا، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا جب زمین کا فرش بچھایا، زمین کا بہت سارا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، پانی کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، بڑی بڑی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، مگر بندہ کسی نعمت کا جواب نہیں لا سکتا، اس کی چھوٹی چھوٹی سی نعمتوں کا جواب نہیں لا سکتا۔ آپ مجھ سے کہیں گے، اعتراض کر سکتے ہیں مولانا صاحب آپ بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا جواب نہیں لا سکتا، آپ کی نگاہ میں اس کی معمولی نعمت کیا ہے؟ ہماری نگاہ میں اس کی چھوٹی نعمت کیا ہے؟ میں آپ کی بھی طرف اشارہ کر دوں گا، وہ آپ کی بھی نگاہ میں، جبکہ میری نگاہ میں تو بہت بڑی ہے، مگر میں اسے سمجھانے کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں اس کی معمولی نعمتوں کا جواب نہیں لایا جا سکتا، یعنی شکریہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ معمولی نعمت کیا ہے؟ ہزاروں نعمتیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہمارے دہن میں، ہمارے منہ میں اللہ نے تھوک پیدا کیا ہے، لعاب دہن پیدا کیا ہے، اتنی معمولی نعمت ہے، اگر کسی کے سامنے تھوک دیا جائے تو انسان ناراض ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کتنی عظیم نعمت ہے، اگر یہ تھوک نہ ہو میں بول نہیں سکتا، غذا نگل نہیں سکتا، غذا ہضم نہیں ہو سکتی، یعنی پتہ چلا زبان چل نہیں سکتی، پیٹ میں غذا اسی تھوک کی بنیاد پر ہضم ہوتی ہے، اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جس کے تھوک جیسی نعمت کا جواب نہیں لا سکتے، اس کی ساری نعمتوں کا جواب کہاں سے لے آؤ؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کتنی مختصر سی نعمت ہے یہ، جتنا بھی زبان کا کاروبار ہے، جتنی بھی زبان چل رہی ہے، یہ اسی لعاب دہن کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ ہر وقت میری زبان میں تازہ پانی پیدا ہو رہا ہے، یہی غذا کو لذت بخشتی ہے۔ اگر منہ میں یہ تازہ پانی نہ پیدا ہو، آپ نے وہ کولو تو دیکھے ہوں گے جو تیل نکالنے والے کولو ہوتے ہیں، جب ہم ان میں سینگ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد تل ڈالتے ہیں، اگر اس میں تھوڑا سا پانی نہ ڈالا جائے تو مشین خشک ہو جاتی ہے اور تیل نکال نہیں سکتی۔ قدرت نے ایٹومیٹک زبان میں فوارہ لگا دیا تاکہ انسان کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے، غذا کو چباتا رہے اور غذائیں ہضم ہوتی چلی جائے۔ اس کی چھوٹی سی نعمتیں کتنی بڑی ہے، جبکہ انسان ساری دنیا بھی مل جائے، اگر کسی
کسی کی زبان کا تھوک خشک ہو جائے تو دنیا مل کے تھوک تک عطا نہیں کر سکتی، تو جب اتنی معمولی نعمت نہیں دے سکتی تو جزا دینے پہ کہاں سے قدرت رکھتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ معمولی سی نعمت ہے، اگر یہ خشک ہو جائے تو لذت ضائع، مثلا پوری دنیا کی لذت ہی ختم ہو جائے۔ یہ اس لعاب دہن کی وجہ سے غذائیں لذیذ لگتی ہے۔ غذا کی لذت نمکا، کھٹا، میٹھا، پھیکا، بس یہیں تک ہے، یہیں تک، بلکہ زبان کے اگلے حصے تک، پیچھے بھی نہیں ہے کوئی تعلق۔ خداوند عالم نے ذرا سی زبان میں، اور انسان ہے کہ اس زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جہنم میں اکثر لوگ اس کی وجہ سے جائیں گے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، ہو سکتا ہے وہ تو اللہ کے حقوق ہے، انہیں خدا معاف کر دے، لیکن زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے، چونکہ جس کو خداوند عالم نے عبادت کا ذریعہ بنایا تھا، انسان نے اسے گناہ کا ذریعہ بنا لیا۔ کسی کے بارے میں جانتا بھی نہیں مگر کہنے لگتا ہے، سوچتا ہی نہیں بولنے لگتا ہے، کسی پہ الزام لگا دیتا ہے، کسی پہ اتہام لگا دیتا ہے، کسی سے جھوٹ بول دیتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ جھوٹ بولنے پہ آ جاتا ہے تو خدا کو بھی نہیں بخشتا، نالائق، خدا پر بھی اتہام لگا دیتا ہے، جھوٹ بول جاتا ہے، خدا کے کلام میں تحریف کرنے لگتا ہے، خدا کی باتوں کو تروڑ مروڑ کے بندگان خدا کے سامنے پیش کرنے لگتا ہے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب زبان، زیادہ تر اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، پریشان ہونے کی بس ضرورت نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ رزق کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے، اس کے سلسلے میں تو کبھی دقت ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو صحیح رکھیے، رزق تو خدا کی بارگاہ میں بہت ہے، رزق تو خداوند عالم عطا کر دے گا، رزق کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ اتنی بے شمار مخلوقات کو رزق دیتا ہے کہ جن مخلوقات کو شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ مخلوقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مثلا گائے کتنی ہے 50,000، بھینسیں کتنی ہیں 1,00,000، یہ شمار کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ یہاں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے، مثلا مخلوقات کی ایک برادری ہو گئی انسان، ایک برادری ہو گئی مثلا جانور، ایک برادری ہو گئی مخلوقات کی مثلا مچھلیاں، ایک برادری ہو گئی مثلا مخلوقات کی مچھر، ایک برادری ہو گئی مخلوقات کی مثلا کھٹمل۔ انسان کتنی مخلوقات ہے، ابھی تو اسی کو شمار نہیں کر سکا، جائے کہ ایک ایک کر کے ان کو گننے کی طاقت رکھتا ہے، ابھی مخلوقات کتنی ہے اس کو بھی شمار نہیں کر سکا۔ کتنا چھوٹا سا علم ہے انسان کے پاس، اور پھر مثلا چاہتا ہے کہ اکڑ جائے، غرور کرے، تکبر کرے، جبکہ انسان اللہ کی نعمتوں پر غور کرے تو اسے تکبر کرنے، اکڑنے کا حق ہی نہیں ہے۔ منصور دوانقی کا زمانہ تھا، اور ایک، چونکہ منصور یہ چاہتا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کی توہین کرے۔ صلوات پڑھیے، کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ صلوات کو تو اپنی زندگی کا جز بنا لو، اسے تو چھوڑو ہی مت۔ لیٹتے، بیٹھتے، اٹھتے، سوتے، کام کرتے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ الفاظ جو ہے زبان سے بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات دل ہی دل میں بھی پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور زبانی ذکر سے زیادہ کہیں قلبی ذکر کی فضیلت ہے، قلبی ذکر کی، جو دل سے ذکر ہوتا ہے اس کی کہیں زیادہ فضیلت ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی اعتبار سے رزق کے سلسلے میں یہ توہین کرنا چاہتے تھے، منصور دوانقی توہین کرنا چاہتا تھا۔ ہر مجرم جو غلط عہدے پہ آ جاتا ہے، جس کا حق نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ حقدار کی مذاق ہی اڑاتا ہے، اور جب عزت دار عہدے پہ آتا ہے
تو دوسرے لوگ اس کی وجہ سے آرام میں رہتے ہیں، آسائش میں رہتے ہیں۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، روز قیامت ہمارا حساب کون لے گا؟ جملے سنیے گا بہت قاعدے سے، اکثر و بیشتر ہماری باتوں میں حدیث ہی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، روز قیامت حساب کون لے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمارا رب جل سبحانہ و تعالی، ہمارا رب حساب و کتاب لے گا۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی، ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم تو فائز ہو گئے، ہم تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، بھئی آپ کیوں کامیاب ہو گئے؟ اس نے ایک جملہ کہا، اے اللہ کے نبی، جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ کرم کرتا ہے۔ جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ کرم کرتا ہے، جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، جو شکم مادر سے مجھے نعمتوں میں نہلائے ہوئے ہے، اس کے کرم پہ شک کہاں کیا جا سکتا ہے؟ اس کے کرم کے تو 400 مثلاً 400 اعلان عام ہو رہا ہے کہ وہ کریم ہے۔ واقعہ اچھا، اور کیسے کریم ہے وہ؟ مثلاً کیا خداوند عالم کو اتنا قادر مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ میں گناہ کروں اور خدا مجھے موت دے دے؟ مانتے ہو اتنا قادر ہے کہ وہ نہیں ہے اتنا قادر؟ مگر کیا یہی اس کی مثلاً کرم ہونا کم ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور اعلی حالت گناہ میں خدا مجھے موت نہیں دیتا بلکہ توبہ کا موقع دے کے مجھے عزت عطا کر دیتا ہے؟ اس سے بڑھ کے اس کے کرم کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے گا ان باتوں پر۔ چاہتا تو میں بھی بہت زیادہ شور مچا دیتا اور ایسے ایسے ہاتھ کر کے یوں پڑھ کے آپ کو ایک بھی لفظ سمجھ میں نہ آتا، مگر وہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ چونکہ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، اور جب تک سمجھ میں نہیں آتی بات قبول نہیں ہوتی۔ کلیسی بات پہ مجلس پڑھیں گے کہ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، یاد دلائیے گا۔ مجھے کل کی مجلس میں نے کیا پڑھا تھا یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، ٹھیک؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو کل پڑھا تھا وہی آج بھی پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ پتہ ہی نہیں رہتا کل کیا پڑھا تھا، کوئی ڈائری وائری کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اس لحاظ سے جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو بات قبول ہو جاتی ہے۔ جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو کرم کرتا ہے، جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو ظلم کرتا ہے۔ ایک اور آیا پیغمبر اسلام کے پاس، بہت سمجھیے گا ان باتوں کو، دل میں اتاریے گا، زندگی میں ان باتوں کو جگہ دیجیے گا۔ میں نے کل کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ علی معمولی لباس پہنتے تھے، اس بات کے بیان کرنے میں ثواب نہیں ہے، بلکہ علی کی سیرت پر عمل کرنے میں ثواب ہے۔ یہ بات میں نے کل کہی تھی۔ یعنی اگر میں 1000 مرتبہ یہ کہوں کہ علی معمولی لباس پہنتے تھے، علی معمولی لباس پہنتے تھے، علی معمولی لباس پہنتے تھے، ایک آواز ہوگی، ایک شور ہوگا، ایک شرابہ ہوگا، 1 کروڑ مائک کی آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں کیریکٹر کی آواز پہنچتی ہے۔ 1 کروڑ مائک وہ کام نہیں کر سکتے جو کیریکٹر کام کرتا ہے۔ آواز میں دم نہیں ہونا چاہیے، کیریکٹر میں دم ہونا چاہیے۔ ذرا توجہ دے، میں ایک نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، 1000 مائک لگائیے آپ پورے ہندوستان میں، اور مثلا کسی کا نام لینا چاہیے، لوگ کہیں گے ارے ہم نے اس کا نام سنا بھی نہیں، ہم نے اس کا نام سنا بھی نہیں، ہم اس کا نام جانتے بھی نہیں۔ لیکن میں ایک نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں حاتم طائی، آپ کہیں گے ہم نے اس کا نام سنا ہے، یہ ہزاروں سال پہلے مر گیا۔ بھائی آپ نے اس کا نام کیوں سنا؟ کہا اس لیے کہ یہ سخاوت کرتا ہے۔ زندگی حاتم میں نہیں ہے، زندگی سخاوت میں ہے۔ کاش بات واضح ہو جائے، زندگی حاتم میں نہیں ہے، زندگی سخاوت میں ہے۔ تو پتا چلا مائک کی آواز بڑی نہیں ہونی چاہیے، کردار کی آواز بڑی ہونی چاہیے، کیریکٹر کی آواز بڑی ہونی چاہیے۔ بنی عباس نے یہی تو کام کیا تھا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔
مثلا لگا دیا بیچاروں کو، جیسے میں کرنے لگوں، علی معمولی لباس پہنتے تھے، علی معمولی لباس پہنتے تھے، لگا دیا، اور جب لگا دیا لوگوں نے اسی کو ثواب سمجھا۔ اسلام کہتا ہے قرآن کی تلاوت میں ثواب نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے میں ثواب ہے۔ کاش باتیں واضح ہو جاتی۔ تو اس اعتبار سے ایک اور آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، بہت یاد رکھیے گا، سوچئے گا ان باتوں کو، ذہن میں یاد رکھیے گا۔ ایک اور آیا اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، شاید یہ بات کسی مجلس میں شروع ہو چکی تھی اور پھر تمام نہیں ہوئی۔ اے اللہ کے نبی، اگر خداوند عالم گناہ گار کی پیشانی پر ایک لکیر کھینچ دیتا تو گناہ گار پہچان لیا جاتا اور گناہ ختم ہو جاتے۔ مجرم جب پہچان لیے جاتے ہیں تو گناہ تو ختم ہی ہو جاتے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اگر خداوند عالم گناہ گار کی پیشانی پر ایک لکیر ابھار دیتا تو مجرم پہچان لیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو ہر گناہ گار کی بارگاہ میں ذلیل ہو جاتا۔ مثلا اگر باپ گناہ کر لیتا تو بیٹا سمجھ جاتا باپ کی ذلت بیٹے کی نگاہ میں، اگر بیٹا گناہ کر لیتا تو باپ سمجھ جاتا باپ کی نگاہ میں بیٹا ذلیل، پورا سماج اور معاشرہ ذلیل ہو جاتا۔ اب سنیے خدا کی قسم، اس کے کرم کی بات آئی تھی نا کہ وہ کتنا کریم ہے، اب سنیے ہمارے نبی نے کیا کہا، اے بندہ خدا، خدا گناہ گاروں کو تو برداشت کر سکتا ہے کہ روح زمین پر گناہ گار رہے، لیکن بندہ بندوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، خدا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میرے گناہ ظاہر ہو جاتے تو میں آپ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا، آپ کے گناہ مجھ پر ظاہر ہو جاتے تو آپ میری گناہ میری نگاہ میں ذلیل ہو جاتا، بندہ بندوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار جس نے اپنے کرم کی چادر میں ہم سب کو لپیٹ دیا، آپ کے بھی گناہ پہ پردہ ڈال دیا، میرے بھی گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، تاکہ پتہ چل جائے اس کا کرم کتنا عظیم ہے، اس کا کرم کتنا بہترین ہے۔ تو اس اعتبار سے خدا کی ذات کریم ہے۔ جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ کرم کرتا ہے، اور جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے نمونے ہمیں ملے بھی جنگ صفین میں، جب طاقت کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھی تو وہ پانی کو بند کر کے سمجھ رہا تھا کہ اگر علی کے لشکریوں کو پانی نہ دیا گیا تو یہ پیاس کی زد میں آ کے پیاسے مر کے یہاں سے چلے جائیں گے اور ہم جنگ جیت جائیں گے۔ علی نے ایک تقریر کی، علی نے ایک خطبہ دیا، اور اپنے تمام لشکریوں کو جمع کرنے کے بعد علی خطبہ دیتے ہیں، اور امام اس خطبے میں کہتے ہیں، اے لوگو، اے فوجیوں، اگر ڈر کے زندہ رہ گئے تو زندہ رہ کے بھی مر جاؤ گے، اور اگر ڈٹ کے مر بھی جاؤ گے تو مر کے بھی زندہ ہو جاؤ گے۔ لہذا ڈٹ کے مرنا شہادت ہے، اور دب کے زندہ رہنا غلامی ہے۔ غلامی عزت نہیں ہے، شہادت عزت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ غلامی عزت نہیں ہے، شہادت عزت ہے۔ لہذا ڈر کے نہ جیو بلکہ ڈٹ کے جیو، دب کے نہ جیو، ڈٹ کے جیو۔ مر ہی تو جائیں گے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ہم تو اس خدا پر ایمان لائے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ارے خدا کی تو بڑی شان ہے، زندگی تو اس کے بندے دے دیتے ہیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ زندگی دینا تو اس کے بندوں کا کمال ہے۔ خدا نے ان کے ہاتھوں میں اتنی قدرت پیدا کر دی کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو کرم کرتا ہے، ذلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو ظلم کرتا ہے۔ لہذا جب وہ سمجھ رہا تھا کہ پانی دوسرے کے قبضے میں تھا، اس نے پانی کو بند کر دیا۔ علی نے تقریر کی، ان کے لشکریوں نے جب جنگ کی بے پناہ، اور جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہ جنگ جیت گئے، اور قبضہ جو ہے دریا کے کنارے علی کے فوجیوں کا ہو گیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، ادھر یہ شور مچنے لگا، اب وہ بھی پانی نہیں دیں گے، اب وہ بھی پانی نہیں دیں گے، اب وہ بھی پانی نہیں دیں گے، مگر جو
मामून का हाकिम था, वो कह रहा था अली पानी नहीं रोकेंगे। उससे लोगों ने मालूम किया, कहा क्यों पानी नहीं रोकेंगे? कहा अली ही करीम नहीं है, अली के बाबा भी करीम थे, अली के दादा भी करीम थे, अली के नाना भी करीम थे। अली तो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अली तो करीम इब्ने करीम है। इस एतबार से बहुत तवज्जो रहनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में कि खुदावंद आलम ने हमें बहुत सी नेमतें इनायत की है, और जब खुदावंद आलम ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं, बहुत सी नेमतें दी हैं, तो उन नेमतों का उनको पाके गुरूर नहीं, उनको पाके तकब्बुर नहीं, उनको पाके होशमंदी, अक्लमंदी। गौर करें, फिक्र करें, अल्लाह छीन भी सकता है। गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का? ये तो छोटे लोगों की अलामत होती है, जो ज़रा सी नेमत पाते हैं अकड़ जाते हैं। एक शायर ने अच्छा शेर कहा है, कहते हैं कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। तो ये तो बहुत छोटे लोगों का काम है, ज़रा सी नेमत मिल जाए तो अकड़ जाए। ये आला ज़र्फ़ी नहीं है, ये तो कम ज़र्फ़ी है, इसलिए कि नेमत इसने खुद पैदा नहीं की है। मुझे एक आदमी ने, मिसाल है ना, तो मुझे किसी के पहनाए हुए कपड़े चाहिए, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है दौलत के एतबार से आप में से बहुत बड़ों में से मैं एक बड़ा हूं, हो सकता है, मुमकिन है। तो एक फ़कत मिसाल है, एक आदमी ने मुझे 5,000 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहना दिया साहब, मिसाल है। अब 5,000 मीटर वाला कपड़ा उसने पहनाया, 50,000 रुपये मीटर वाला के कपड़ा होता है, 80 लाख रुपए के भी कपड़े होते हैं। तो ये 5,000 रुपये मीटर वाला मैं कोई ज्यादा तो नहीं कह रहा, 5,000 रुपये मीटर वाला मुझे एक सूट पहना दिया एक आदमी ने, मैंने उसको पहना, 5,000 रुपये मीटर वाला था, भैया कुछ तो गर्मी आएगी ना बदन में। अब ईमानदारी से बताइए, अगर मैं उसे 5,000 रुपये वाले मीटर के कपड़ों को पहन के अकड़ जाऊं, ऐंठ जाऊं, तो पहनाने वाला ये कहेगा औकात में रहो, दिया हुआ है। काश बात वाज़ेह हो जाए, औकात में रहो, दिया हुआ है। अगर यही बात अगर हम जरा सी नेमतें पाके खुदा की बारगाह में अकड़ जाएं, तो खुदा की तरफ से आवाज आ सकती है ना, औकात में रहो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने दिया है। औकात में रहो, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। बड़े बड़े फिरौनों की नाक तोड़ दी कुदरत ने, बड़े बड़े कारून नहीं कुदरत के सामने ठहर सके हैं। तो हमारी तो हैसियत क्या है? लिहाजा नेमतें पाके अकड़ना नहीं, और कभी रोजी के बारे में फिक्र नहीं करना, रोजी रोटी के बारे में परेशान ना होना। नेमतें पाके अकड़ना नहीं, रोजी और रोटी के बारे में फिक्र नहीं करना। कभी भी खुदा अता करेगा। एक आलिम दीन से किसी ने मालूम किया, रोजगार के लिए परेशान हूं कि कल क्या होगा। उन्होंने बहुत हसीन जवाब देते हुए कहा, ए बंदा खुदा, यही क्यों सोचता है कि कल क्या होगा? जरा ये भी तो सोच कि कल क्या हुआ था, शिकम मादर में तुझे रिज्क किसने पहुंचाया था। हर आदमी ये सोचता है कल क्या होगा, पलट के तो देखे कि कल क्या हुआ था। जो शिकम मादर में रिज्क पहुंचा सकता है, रिज्क की कोई परेशानी नहीं। रिज्क तो ऐसे इंसान के पीछे दौड़ता है जैसे मौत इंसान के पीछे चलती रहती है। लिहाजा रिज्क के बारे में कभी मायूस ना होना, हराम की तरफ हाथों को ना बढ़ाना, रोक लेना अपने हाथ।
منبر سے چیلنج ہے، اگر خدا نے نہ دیا تو کہیے گا کہ مجھے ان مجلسوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ روک کے دیکھ لیجئے اپنے ہاتھ، جب ایک لقمہ حرام سے ہم اپنے ہاتھ روک لیں گے تو خدا 1000 لقمہ حلال پیدا کر دے گا، خدا کی قسم۔ تو رزق کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہونا، رزق کے خوف سے کبھی غلط راستے پر نہ جانا۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی مخلوقات ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ رکھا ہو، خدا رزق پہنچائے گا۔ اور امام نے فرمایا رزق کے بارے میں، اے اللہ کے بندو، کم سے کم خدا پہ اتنا تو بھروسہ رکھو جتنا ایک پرندے کو بھروسہ ہوتا ہے، وہ صبح کو اپنے آشیان سے بھوکا نکلتا ضرور ہے، پلٹتا بھوکا نہیں۔ دیکھیے کتنی مختصر سی اللہ نے مخلوق بنائی، ان کے تو زمین بھی نہیں ہے، پرندوں کے زمین ہے، ان کے تو جو ہے اتنے شعور بھی نہیں ہے، اتنی عقل بھی نہیں ہے، لیکن خدا ان کا رزق ان تک پہنچاتا ہے۔ تو جب خدا اتنی بے پناہ ان گنت مخلوقات کو رزق دیتا ہے تو مجھے تو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے ہوئے، اور جب ہم قرآن مجید کی، چلیے مجلس یہیں تمام کر دیتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، تو جب ہم قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں، آج بھی تو نہیں میں نے غلط دیکھا، صحیح دیکھ رہا ہوں بیٹا، تو اس اعتبار سے جب ہم قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں، 50 منٹ تقریباً ہو چکا ہے، تو جب ہم قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں جب ہم سورہ مبارکہ ملک کو پڑھتے ہیں، تو آپ سورہ مبارکہ ملک کو پڑھیے تو اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ خداوند عالم فی جو سوا، ان پرندوں کو بھی جانتا ہے جو اس کی فضاؤں میں، آسمانوں میں، فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان پرندوں کے علم کے بارے میں، جن لوگوں نے تحقیق کی ہے پرندوں کے علم کے بارے میں، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو وہ تحقیق کرنے والے ہمیں بتاتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بہت سے پرندے ایسے بھی ہیں جو ایک ملک کی طرف سے دوسرے ملک کی طرف باز گشت کرتے ہیں۔ یعنی کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جدھر علاقہ گرم ہے وہ سردیوں کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جدھر علاقہ ٹھنڈا ہے وہ گرمیوں کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مفسرین تحریر کرتے ہیں، دنیا ہے انسان، جو انسان اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، نقشے کا محتاج ہے، نقشے کے باوجود بھی بھٹک جاتا ہے، مگر کوئی پرندہ بھٹکتا ہوا نہیں دکھائی دیا۔ اللہ نے اسے کتنا عظیم، اور وہ کسی دوسرے راستوں سے نہیں بلکہ سمندروں کے راستوں سے پرواز کرتا ہے۔ یہ پرندے جو ادھر ادھر جاتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کی طرف، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کی طرف، ان کے راستے کیا ہیں؟ یہ سمندروں کے راستے سے جاتے ہیں، اور ایک ایک پرندہ فضا میں 6 مہینے اوپر رہتا ہے۔ بس یہی مفسر اپنے قلم کو لکھ کے توڑ دیتے ہیں کہ جو خدا اڑتے ہوئے پرندوں کو رزق پہنچا سکتا ہے وہی تو تمہارا بھی خالق و مالک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس اعتبار سے ذرا غور کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کیسا قادر ہے، کیسی نعمتیں ہیں جو اس نے دی۔ اور سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت، اور سب سے بڑی دولت اہل بیت کی معرفت، ان کی محبت۔ اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا چراغ نہیں ہے، گھرانہ اہل بیت کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے، بس انہی کی ذات ہدایت کا چراغ ہے۔ یہی ہے سب کچھ، سب کچھ خدا کے بعد، بندوں سے اوپر، اللہ سے نیچے، ہدایت کے منبر، ہدایت کے علم، ہدایت کے نشانات اہل بیت علیہ السلام کے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام، حسن و حسین، علی و فاطمہ، ان کی نسل پاک و پاکیزہ، یہی ہے ہدایت کے نشانات۔ اور جب یہ ہدایت کے نشانات ہیں انہی کے لیے، مگر افسوس دنیا لعنتی ہے، دنیا ظالم ہے، دنیا ظلم کرتی ہے۔ اور جب دنیا ظلم کرتی ہے، رسول اللہ کی اس بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا
جس کا احترام رسول اللہ کیا کرتے تھے، جس کے لیے فاطمہ کے لیے پیغمبر اسلام نے ایسی ایسی احادیث ہے اللہ کے نبی کی، ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، دیکھو فاطمہ کے ناراض ہو جانے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ مگر ہائے رے مصیبت، ہائے رے افسوس، اس مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں نبی کی بیٹی کے پہلو پر دروازہ گرانے والے کوئی وہ تو نہیں تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو، نہیں، وہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ اور نبی کی بیٹی کی عظمت اتنی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی کی عظمت، احترام اتنا ہے کہ جب رسالت مآب بیمار تھے اور آنکھیں جو ہے رسول اللہ کی بند تھی، ایک دق الباب ہوتا ہے، جناب سیدہ آواز دیتی ہیں بابا بیمار ہیں، بعد میں آئیے گا، ابھی بابا ملاقات نہیں کر سکتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گزرتی ہے کہ دروازہ پھر کھٹکھٹایا جاتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کی نبی کی بیٹی پھر کہتی ہیں بابا بیمار ہیں، ابھی ملاقات نہیں کر سکتے، بعد میں آئیے گا۔ مرتبہ جب تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا تو نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور وہ آنسو جو ہے رسالت مآب کے رخساروں پر گر گئے۔ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ کہا اے میری بیٹی، ابھی تمہارا بابا زندہ ہے، آخر رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بابا کوئی دروازے پر کھڑا ہے، آواز دے رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں بابا ابھی علیل ہیں، مل نہیں سکتے، مگر باز نہیں آتا۔ اے فاطمہ، ارے یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے، ورنہ بیٹی یہ تو وہ ملک الموت ہے جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ملک جانتا ہے نبی کی بیٹی کی عزت کیا ہے، مگر مسلمان نہیں جانتا مگر مسلمان نہیں جانتا نبی کی بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ مسلمان ہیں کہ دروازہ گرا رہا ہے، مسلمان ہیں کہ جو دروازہ جلا رہا ہے۔ مرتبہ نبی کی بیٹی پیغمبر اسلام کی آنکھیں بند ہوئی، اور بس بند ہی ہونے تھی، ارے ابھی کئی دن بھی نہ گزرے تھے کہ نبی کی بیٹی کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا۔ باہر آنے والوں کی تعداد میں مجمع جمع ہو گیا، اور لوگ یہی کہہ رہے تھے یا تو دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ میں آگ لگا دیں گے۔ نبی کی بیٹی نے پتہ ہے کیا کہا؟ اے مسلمانوں، اے لوگوں، کیا تم اس دروازے کو جلا دو گے جس میں نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین رہتے ہیں؟ کیا اس دروازے کو آگ لگا دیں گے؟ ارے ظالموں نے ایک نہ سنی، بس یہی کہتے ہیں خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ، ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم دروازہ گرا دیں گے۔ ارے سیدہ اپنے دونوں ہاتھوں کو لگا کے دروازے کو سہارا دے کے کھڑی ہو گئی۔ ظالموں نے آگ اور لکڑیاں اکٹھا کی اور دروازہ گرا دیا گیا۔ اب جو دروازہ گرایا، ارے جناب زہرا سلام اللہ علیہا در و دیوار کے درمیچ میں آ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ محسن کی شہادت ہو گئی۔ ابو الحسن کو لوگ لے کے چلے، گلے میں رسی کا پھندا ڈلا ہوا تھا، اور علی کو کھینچتے ہوئے لوگ مسجد نبوی کی طرف لے جا رہے تھے۔ ارے مسلمانوں، غیرت میں آؤ، یہ علی وہی ہے جن کا اعلان رسول اللہ نے مسجد میں فضیلت کا اعلان کیا تھا، مگر مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، اور پھندا ڈالنے کے بعد کھینچتے ہوئے مسجد میں لے گئے۔ اب جو نبی کی بیٹی غصے سے چونکی، ایک مرتبہ پوچھتی ہے اے فضا، ابو الحسن کہاں ہے؟ اپنا غم بھول گئی، جبکہ پیٹ زخمی ہو چکا تھا، ارے پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، مگر سیدہ اپنا غم بھول گئی۔ اور ایک مرتبہ جب دیکھا مسجد نبوی میں گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ لوگوں نے ننگی تلوار کیے ہوئے ہیں اور علی سر جھکائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا تو خلیفہ کی بیعت کرو ورنہ ہم سر قلم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا یا تو علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ ارے بس اتنا کہنا تھا، مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، آسمان سے عذاب چمکنے لگا۔ جب ظالموں نے دیکھا عذاب آ جائے گا، علی کو چھوڑ دیا۔ اے فاطمہ، بس میں اتنا کہوں گا، ارے علی وہ ہے
جو سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، مگر فاطمہ علی کی مشکل کشائی کر کے اپنے گھر میں لے آئی۔ فاطمہ خود قربان ہو گئی، علی کو بچا لیا، ولایت کو بچا لیا۔ ولایت پہ شہید ہونے والی پہلی بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں انسانی اعتبار سے تو نے عقل دی ہے، لہذا ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں غور و فکر کریں تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے، ایسی سعادت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں انسان بستے ہیں جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بحق زہرا بیہا وبالہا وبلیہا